السلام علیکم دوست، آج ہم آپ کو بتائیں گے وظائف کے بارے میں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے لوگوں کے مسائل اور ان کا حل۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا بلیک میجک۔ بلیک میجک کیا ہے؟ بلیک میجک کی کتنی قسمیں؟ ڈفرینٹ اقسام ہیں بلیک میجک کی، جس میں سب سے ٹاپ پر ہے قبالہ جادو۔ اور قبالہ جادو کیسے ہوتا ہے، قبالہ جادو کا کیسے پتہ چلتا ہے، کسی پہ اگر قبالہ جادو ہو جائے تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں اور اس کا کیا حل ہے، ہم آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے آگے چل کر اسی پروگرام میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جب ان وظائف کو کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو شفا دے گی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر بیماری کا حل، ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ بیسیکلی ہم پریشان اسی لیے ہو جاتے ہیں یا ہم پریشانیوں میں اسی لیے آ جاتے ہیں کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، اور قرآن سے دوری ہی ہماری پریشانیوں کی بڑی وجہ ہے۔ ہم قرآن کو بس اپنے مطلب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھیں تو ہماری زندگی میں کوئی مسائل ہی نہیں رہے گا۔ ہم بات کریں گے قبالہ جادو۔ قبالہ جادو جب کسی پر ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ قبالہ جادو سب سے پہلے اگر کسی پر ہو گیا ہے تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر بلیک میجک یا قبالہ جادو ہوا ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں میں آپ کو بتانا ہوں۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ شخص جس پر بھی قبالہ جادو ہوا ہے وہ پریشانیوں میں، ڈپریشن میں رہے گا، وہ انزائٹی فیل کرے گا، پلپیٹیشنز فیل کرے گا، اسے نیند نہیں آئے گی، بے چینی رہے گی، اس کے معدے میں پرابلم شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ اسے اپنے دل میں درد محسوس ہوگا، چبھن محسوس ہوگی، اس کے اپنے جسم میں سوئیاں سی اسے لگتی محسوس ہوں گی۔ جو باڈی کے اندر سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں وہ قبالہ جادو کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جب یہ بڑھے گی تو اسے اپنے دل کے پاس درد اور شدید قسم کا ایسا چبھن محسوس ہوگی کہ وہ پریشان ہو جائے گا۔ کئی میرے دوست ہیں جنہیں ہارٹ کا پرابلم رہا ہے، اور جب انہوں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تو ان کے ٹیسٹ بالکل کلیئر آئے، انہیں کوئی پرابلم ہی نہیں رہا، کیونکہ ان پہ بلیک میجک تھا۔ قبالہ جادو جب کسی پر کروا دیا جاتا ہے یا کسی پر ہو جاتا ہے، ڈیفینیٹلی یہ کرایا ہی جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں تو یہ شرح اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ بس رہے نام سائیں کا۔ اچھا جی، تو قبالہ جادو جب کسی پر ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ کیسے چلے کہ اس پر قبالہ جادو ہو گیا ہے، بلیک میجک ہو گیا ہے؟ اسے کچھ طرح کے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انزائٹی تو وہ فیل کر ہی رہا ہوتا ہے، نیند کا بھی اس کو مسئلہ رہتا ہے، ہارٹ میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو جو خواب آتے ہیں ان خوابوں میں لیزرڈ کا آنا، ان خوابوں میں سانپوں کا آنا لازمی ہوگا، اور یہ خواب ڈرونے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی ویران جگہ پر دیکھ سکتا ہے، لیکن لیزرڈ اور اسنیک کا آنا تو لازمی ہے۔ اور یہی سب سے بڑی نشانی ہے قبالہ جادو کی۔ اگر اسے لیزرڈ خواب میں نہیں آتی یا اسے سانپ خوابوں میں نہیں آتے تو اس کا مطلب پھر وہ شخص قبالہ جادو میں مبتلا نہیں ہے، اس پہ بلیک میجک ہے۔ اور قبالہ جادو لوگ کن پرپس کے لیے کرتے ہیں یا کرواتے ہیں؟ زد عام ہے، قبالہ جادو زیادہ تر کاروبار کی بندش کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کے چلتے ہوئے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، انہوں نے ملینز اپنے کاروبار کے اوپر لگا دیے ہوتے ہیں، ملین روپیز، اور ان کا کاروبار بالکل بھی نہیں چل رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان بہت اچھا کاروبار سیٹ کرتا ہے، ساری ایفرٹس کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا کاروبار نہیں چلتا، یا کچھ کاروبار جو ہیں وہ بہت اچھے رن کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک کچھ ہی دنوں میں وہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قبالہ جادو اس وجہ سے بھی کیا جاتا ہے
کہ کسی کے کاروبار کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہم اس معاشرے میں ہیں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے جلن رکھتے ہیں، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بجائے محنت کرنے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں، وہ محنت کرنے کو ترجیح نہیں دیتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں کیوں آگے بڑھوں، میں اس کو نہ گرا دوں۔ تو بس جب یہ حسد اور جلن بہت زیادہ عروج پر آ جاتا ہے تو لوگ عملیات کی طرف چلے جاتے ہیں، انہیں وہ راستہ بڑا آسان لگتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے قرآن میں صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ جس نے جادو کیا اس کا گھر جہنم ہے۔ تو اللہ پاک سے ڈریں اور اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ برے لوگوں کی صحبت آپ کو برائی کی طرف ہی لے کے جاتی ہے۔ قبالہ جادو، ہم پھر اپنے ٹاپک پر آتے ہیں جو ہمارے آج کا سیگمنٹ ہے، قبالہ جادو۔ قبالہ جادو زیادہ تر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کاروبار کی بندش کے لیے تو کیا ہی جاتا ہے، بلکہ رشتوں کی بندش کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت اچھی بہنیں بیٹیاں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، ان میں ہر طرح کی جو ہے صلاحیتیں، ایبلٹیز ہوتی ہیں، الحمدللہ وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے۔ قبالہ جادو ہی کی وجہ سے ان بچیوں کو جو ہے وہ اچھے رشتوں سے یا رشتے نہ ہونے سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے قبالہ جادو کی کہ لوگ حسد اور جلن میں بچیوں کے رشتوں پر ایسی بندش کرواتے ہیں قبالہ جادو کی بدولت کہ ان کے رشتے نہیں ہوتے۔ لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں، میں آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں، لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں، انہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، پھر جواب ہی نہیں دیتے، حالانکہ وہ بچی یا بہن، وہ بیٹی ایجوکیٹڈ بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم حل کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ سڈنلی دو لوگوں میں پیار ہوتا ہے اور پھر وہ پیار اچانک نفرت میں بدل جاتا ہے۔ تو قبالہ جادو کو میں آگے چل کر اور ڈیفائن کروں گا، لیکن یہ میں نے آپ کو جو کچھ نشانیاں بتائی ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں۔ تو میں قرآن کی آپ کو ایک سورت بتا رہا ہوں، آپ اس سورت کا ورد کریں، اور مجھے پورا یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اس پریشانی سے نجات دلا دیں گے۔ جو ریمیڈیز ہیں وہ ریمیڈیز کریے گا، وہ ریمیڈیز ہم آپ کو اسی سیگمنٹ میں بتا دیں گے، تو ان ریمیڈیز پر عمل کریں، اور آپ دیکھیے گا کہ تھوڑے سے ہی ٹائم میں آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بابرکت صورت ہے، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ آپ ان دونوں صورتوں کا ورد کریں، اور آپ دیکھیے گا کہ ان دونوں صورتوں کی بدولت آپ پر سے جو جادو ہوا یا آپ پر جو مسائل ہیں وہ کتنے حد تک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے۔ قبالہ جادو سب سے خطرناک جادو ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کو جو وظائف بتائیں، آپ ان وظائف کو پڑھیں، اور آپ دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت اس کے کتنی برکات آپ کو دے گا۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، ہمیشہ ایسے انسان کو چنیں جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔